اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے، جس دن اس مال کو دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر ان سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور کمر داغی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ معزز حاضرین اور سامعین، انتہائی قابل احترام بھائی اور بہنوں، آج انشاءاللہ 35 سے 40 منٹ کے اس دورانیے میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کی وزڈم اور اس کے ضروری مسائل رکھوں گا۔ جیسا کہ طہا بھائی نے کہا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، ہم اس سال پھر رمضان میں داخل ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں بھرپور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے بارے میں جو میں نے آیت تلاوت کی اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، یہ دراصل زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے کہ دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ مال کی محبت کو کم کرنے کے لیے بہت سے مواقع پر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دلائی۔ بہت سی احادیث کتب میں موجود ہیں۔ یہ حدیث جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ بندے کے لیے تو اس کے مال میں صرف 3 چیزیں ہیں جو اس نے کھایا اور ہضم کر دیا، جو پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یا جو کسی کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تو وارثوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا۔ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے، اور اس ویلفیئر اسٹیٹ کی 2 بنیادی چیزیں ہیں، نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ۔ وہ نظام زکوٰۃ ایک انتہائی اہم حصہ ہے کسی بھی مسلمان ملک کی معیشت کا، اور اس میں متفقن علیہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بستی کے امیر لوگوں سے زکوٰۃ لے کر وہیں کے غربا میں تقسیم کر دی جائے، تاکہ اس بستی کے غریب لوگ بھی اچھا گزر بسر کر سکیں۔ زکوٰۃ کے بہت فائدے ہیں۔ زکوٰۃ سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کی تقسیم سے دولت میں دوسروں کو شریک کیا جاتا ہے، دینے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال پاک بھی ہوتا ہے۔ جب نظام زکوٰۃ کسی ملک میں قائم کیا جائے گا تو زکوٰۃ لینے والے اور اس کا نظام چلانے والے لاکھوں ورکرز ٹرین کیے جائیں گے، ان کو ہائر کیا جائے گا، انہیں مسائل سکھائے جائیں گے، اور مسائل سکھانے والے یعنی زکوٰۃ کے مسائل لوگوں کو سکھانے کے لیے ٹیچرز تیار کیے جائیں گے، لٹریچر تیار کیا جائے گا۔ تو اندازہ کیجئے کہ کتنے افراد، لاکھوں افراد اس نظام کے نظام زکوٰۃ سے متعارف ہوں گے اور اس کے مسائل کو سمجھیں گے، سیکھیں گے اور سکھائیں گے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ایمپلائیز جو کہ زکوٰۃ کے ورکرز ہوں گے، ان کی تنخواہ حکومت اور بوجھ نہیں ہوگی، بلکہ زکوٰۃ ہی میں سے ان کی تنخواہ ادا کی جائے گی۔ یہ لوگ کیا کریں گے؟ ایک ایک گھر میں پہنچیں گے اور دیکھیں گے کون شخص فقیر ہے، مستحق ہے،
صاحب نصاب ہے اور کون جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہے اور کون لینے والوں میں سے ہے۔ اس سے ایک تو یہ ہوا کہ حکومت کو تمام مملکت کے رہنے والے لوگوں کے صحیح حالات کا علم ہوگا، زکوٰۃ لینے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑے گی، آفیسرز کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے، بلکہ ایک عامل آئے گا، امپلائی آئے گا اور وہ زکوٰۃ اس کے گھر پر اسے دے کر چلا جائے گا۔ زکوٰۃ کے بہت سے فائدے ہیں، اس سے ٹیکس بھی کم ہو جائیں گے، غربت کم ہوگی، بلا سود قرضے بھی اس سے دی جا سکیں گے۔ زکوٰۃ پر لوگوں نے ریسرچ کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، ریسرچ پیپرز پبلش ہوئے ہیں۔ ملائیشیا، انڈونیشیا اور پاکستان کی یونیورسٹی میں ان پر کافی کام ہوا ہے۔ ان لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں صحیح طریقے سے زکوٰۃ وصول کی جائے تو 15 بلین روپے بنتے ہیں۔ 15 بلین روپے سے اگر لاکھوں گھر بنائے جائیں تو ایک گھر بنانے سے کتنے لوگوں کا چولہا چلتا ہے، کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، آپ کا اس کا اندازہ ہے۔ یہ 15 بلین روپیز صرف زکوٰۃ سے جمع ہوں گے، اور اس اماؤنٹ کا اندازہ اس سے لگائیے کہ 2022 میں پاکستان کا ترقیاتی بجٹ 22 بلین روپے تھا۔ زکوٰۃ جو ہے وہ پاکستان کے ٹوٹل جی ڈی پی کا 7% ہے، اور کسی بھی ملک کے اندر یہ اماؤنٹ کافی ہوتی ہے اس ملک سے پاورٹی گیپ کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ زکوٰۃ کے فائدے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ قبائل نے حکومت کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ دیں گے لیکن حکومت کو نہیں دیں گے۔ چونکہ اسلام حکومت کی سطح پر زکوٰۃ کا نظام بنانا چاہتا ہے تاکہ پورے ملک کے غربا کو یکساں طور پر فائدہ ہو، تو اس انکار پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی جنگ تھی جو کہ غریبوں کے لیے لڑی گئی، اور اس کی وجہ زکوٰۃ نہ دینا تھی۔ مسلمان حکومتوں میں عرصے تک نظام زکوٰۃ قائم رہا۔ بدقسمتی سے یہ آج کل پاکستان میں نافذ نہیں ہے، اس لیے لوگ اپنے طور پر یا الخدمت اور الخدمت جیسے دوسرے اداروں کے ذریعے اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بنیادی مسائل کو سمجھنے کے لیے صرف 4 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ ایک اشیائی زکوٰۃ، یعنی کن پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، دوسرے نصاب زکوٰۃ، اور تیسرے شرائط زکوٰۃ، اور چوتھے مصارف زکوٰۃ۔ اگر ان 4 چیزوں کو انسان سمجھ لے تو وہ زکوٰۃ کے مسائل کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اشیاء زکوٰۃ جو کہ پہلا ہمارے فگر تھی، اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں سونا چاندی، کیش رقم، مال تجارت اور جانور ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو کہ انسان کے پاس ہو اور قابل فروخت ہو، جسے وہ سیل کر سکتا ہو، اس پر زکوٰۃ دینا ہوگی۔ ان اشیاء میں سونا آتا ہے، اگر سونے کی مقدار 87 گرام 7.5 تولے سے زیادہ ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اور اس کے اماؤنٹ سعودی لحاظ سے 20,122 ریال بنتے ہیں، اور پاکستان کے لحاظ سے 16,76,500 روپے بنتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ مقدار کا سونا ہوگا، یہ 24 کیرٹ سونے کی قیمت ہے، تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ چاندی اگر 612 گرام ہو یا 52.5 تولہ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور اس کی حد، اس کی رقم سعودی لحاظ سے 1627 ریال اور پاکستان کے لحاظ سے 1,21,431 روپے بنتی ہے۔ یہ فگرز پچھلے ہفتے کی ہیں۔ روزانہ کے بنیاد پہ سونا چاندی کے ریٹس تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو جب آپ زکوٰۃ ادا کریں تو آپ گوگل پہ سرچ کر لیں کہ اس دن سونے اور چاندی کی کیا قیمت ہے۔ پچھلے ہفتے پاکستان کی اسٹیٹ بینک نے ہر سال کی طرح اس سال بھی زکوٰۃ کا نصاب جاری کیا، اور یہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے پاس 1,03,000 روپے سے زائد رقم 1 سال تک پڑی رہی ہو تو وہ صاحب نصاب ہے اور اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ زکوٰۃ کے مسائل میں کچھ اختلافات بھی ہیں فقہی نوعیت کے۔ وہ یہ کہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو اور سونے کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، نہ چاندی ہو، نہ کیش ہو، نہ پلاٹ ہو، نہ مکان ہو، تو اسے اپنا زکوٰۃ کا حساب سونے کی مقدار کے لحاظ سے کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کسی کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اموال تجارت بھی ہیں، کیش وغیرہ بھی ہے، تو ان سب کو ملا کر
اگر اس کے پاس 1627 ریال یا 1,21,000 روپے کی بچت سال بھر تک پڑی رہی ہو، اس کی ضروریات اصلیہ یعنی فنڈامنٹل نیڈز، روٹی کپڑا مکان سواری کے علاوہ، تو وہ صاحب نصاب ہے، اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اسی طرح جانور، چونکہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے تو صرف اس پہ بہت کم معلومات میں آپ کو دوں گا۔ ایک تو 5 اونٹ سے زیادہ پہ زکوٰۃ دینا ہوگی، 30 گائے اس سے زیادہ پہ زکوٰۃ ہوگی، اور 40 بکریوں پر زیادہ، اس سے کم پر زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے کہ زکوٰۃ قمری سال یعنی اسلامی سال کے حساب سے ادا کی جائے گی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بچت پر، سیونگ پر 1 سال مکمل ہو گیا ہو۔ انسان جس طرح کو دن طے کر لیتا ہے، 1 سال میں 14 اگست کا دن ہے یا کوئی اور دن ہے، اسی طریقے سے ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی دن طے کر لے، رمضان یا رمضان کے علاوہ۔ چونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ہے تو اس لیے لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالنا پسند کرتے ہیں۔ انسان کی سیونگ سال بھر کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر فرض کریں کہ آپ نے طے کیا ہے کہ آپ ہر سال یکم رمضان کو زکوٰۃ ادا کریں گے، تو آپ کے جتنا اماؤنٹ یکم رمضان کو ہو، خواہ اس سے پہلے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، تو آپ یکم رمضان والے ایسٹس کو معتبر جانیں گے اور اسی لحاظ سے اپنی زکوٰۃ نکالیں گے۔ اگر کوئی صاحب یا ویسٹرن کنٹری میں رہتے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، وہ شمسی سال کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو 2.5 نہیں بلکہ 2.6 کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ زکوٰۃ کہاں خرچ کی جائے گی، یہ دوسری اہم بات ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں خود بیان فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء۔ یہاں پر دیکھیں صدقہ کا لفظ زکوٰۃ کے بارے میں استعمال ہوا کہ زکوٰۃ تو صرف فقیروں کے لیے ہے، والمساکین اور مساکین کے لیے، والعاملین علیہا اور وہ ان لوگوں کے لیے جو کہ زکوٰۃ کو اکٹھی اور تقسیم کرنے کے عمل پر مامور ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم اور تالیف قلب کے لیے، وفی الرقاب اور قیدیوں کو چھڑانے کے لیے، والغارمین اور مقروض کا قرض ادا کرنے کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، وابن السبیل اور مسافر کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے فرض ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ یہ 8 مدات ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص حضور کے پاس آیا علیہ الصلوۃ والسلام اور کہا کہ مجھے زکوٰۃ میں سے کچھ دیجیے۔ جب آپ نے اس سے بات چیت کی تو معلوم ہوا کہ وہ شخص ان 8 مدات میں سے کسی میں بھی نہیں آتا، تو آپ نے اسے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور آپ نے کہا کہ زکوٰۃ کی تمام مدات اللہ تعالیٰ نے خود طے کر دی ہیں، اب میں اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے زکوٰۃ نہیں بلکہ صدقات میں سے اس شخص کی مدد فرمائی۔ مصارف میں پہلی چیز بیان کی گئی فقیر۔ فقیر اور مسکین یہ 2 لفظ ہمارے ہاں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، مستعمل ہیں۔ ان کی تعریف میں اختلاف ہے، بڑے بڑے علماء نے ان کی تعریف میں اختلاف کیا ہے۔ میں نے جو یہاں ڈیفینیشن لکھی ہے وہ امام شافعی کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فقیر سے مراد وہ شخص ہے جس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہو۔ یتیم بھی اس کیٹیگری میں فال کر سکتا ہے، معذور اور بیوہ بھی، اور مانگنے والے بھی۔ مسکین سے مراد یہ ہے کہ کسی کے پاس پیسے ناکافی ہوں مگر مانگتا نہ ہو، وائٹ کالر ہو، خاموش ہے اور وہ اپنی عزت نفس کی بنا پر لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کے پاس اس کی ضروریات کا آدھا اگر موجود ہے تو وہ مسکین ہے، اور آدھے سے کم اگر موجود ہے تو وہ فقیر ہے۔ تو یہ مختلف ڈیفینیشن علماء کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ بنیادی فرق اس میں مانگنے اور نہ مانگنے کا ہے۔ بعض لوگ بالکل مرفہ حال ہوتے ہیں، ویل آف ہوتے ہیں، اچانک ان کے ہاں کوئی غیر متوقع خرچ نکل آتا ہے، مثلا کوئی بیماری ہو گئی، آپریشن میں خرچہ نکل آیا، یا کوئی حادثہ ہو گیا، تو وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اب یہ فقیر اور مساکین ان کو تلاش کیسے کیا جائے گا؟ تو جو حکومت کے کارندے ہوں گے وہ گھر گھر پہنچ کر ان مساکین کو اور فقراء کو تلاش کریں گے اور انہیں زکوٰۃ پہنچائیں گے۔ تیسری کیٹیگری عاملین زکوٰۃ کی ہے، جو زکوٰۃ جمع کرنے پر مامور ہوں۔ ایک مرتبہ حضور نے سیدنا عمر کو بھی اس کام پہ مامور کیا۔ سیدنا عمر نے تنخواہ لینے سے انکار کیا۔ آپ نے کہا نہیں، یہ تمہارا حق ہے، تم اسے لو اور پھر تم اسے چاہے تو زکوٰۃ خیرات میں دے دو۔
تو جو زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے ہوں گے، تقسیم کرنے والے ہوں گے، وہ خواہ مالدار بھی ہوں، انہیں بھی تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر تالیف قلب کے لیے، تالیف قلب سے مراد یہ کہ کسی کا شخص کا دل کسی بات پر نہیں ٹھک رہا اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، خطرہ ہے کہ دوبارہ کافر ہو جائے گا، یا کسی کافر کے مسلمان ہونے کا امکان ہو، تو اس کی مدد بھی زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ جنگ حنین کے بعد بہت سا مال غنیمت ملا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سفیان کو، جو حال ہی میں مسلمان ہوئے تھے، بہت سی بکریاں اور اونٹ دیے۔ اس سے وہ ان کا دل اسلام پر جم گیا، اور سفیان بن امیہ جو کہ کافر تھے اور ان کے مسلمان ہونے کا امکان تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مال غنیمت میں سے بہت سے اونٹ دیے۔ نتیجتاً سفیان بن امیہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہ چوتھی کیٹیگری تھی۔ پانچویں کیٹیگری، غلام آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آج کل تو غلاموں کا سسٹم نہیں ہے، لیکن دیت ہے، کسی سے قتل ہو گیا، اب قصاص انہوں نے معاف کر دیا لیکن دیت ادا کرنی ہے، تو اس شخص کو دیت سے نکالنے کے لیے زکوٰۃ میں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ گاڑی کا حادثہ ہوا، دوسری گاڑی میں کس شخص کا انتقال ہو گیا، اسے قتل خطا کہتے ہیں، اور اس کی بھی دیت جو ہے وہ 100 اونٹے کے برابر ہوتی ہے، یہ بھی زکوٰۃ سے ادا کی جا سکتی ہے۔ اور چھٹی کیٹیگری یہ کہ قرض دار، کوئی شخص جو ہے وہ قرض دار ہے، اس کی مدد بھی زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی عام فقیر کی مدد کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ کسی مقروض کی مدد کی جائے اور وہ قرض سے آزاد ہو کر اپنا کام شروع کر سکے۔ ساتویں کیٹیگری، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، مجاہد کی مدد کرنا، مجاہد کی تنخواہ، اس کے اسلحے، اس کے گھر والوں کا، اس کے لباس کا، یہ تمام بندوبست زکوٰۃ سے کیا جا سکتا ہے۔ تبلیغ دین اور اشاعت اسلام، اس پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، یا کہیں پر اسلامی حکومت قائم ہو اور کفار اس کو توڑنے کے لیے مصر ہوں، تو اسے بچانے کے لیے بھی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اور آٹھویں کیٹیگری یہ ہے کہ مسافر کا اپنے گھر میں ضرورت مند ہو لیکن سفر میں اس کا مال چوری ہو گیا، گم ہو گیا، تو اسے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اب زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ زکوٰۃ کے مستحق کو ہم دوہرا لیتے ہیں، وہ شخص جس کے پاس فنڈامنٹل نیڈز، ضروریات اصلیہ، یعنی روٹی، کپڑا، مکان، سواری، اب آج کل موٹر بائک وغیرہ بھی ہے، موبائل بھی آج کل ضروریات میں شامل ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مکان اس کا اپنے رہنے کا ہو۔ ان سب کے علاوہ اگر 1627 ریال ایک سال تک پڑے رہے ہوں سیونگ کے طور پر، تو اسے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور پاکستان کے لحاظ سے یہ 1,21,000 یا 1,03,000 روپے بنتے ہیں۔ اموال زکوٰۃ کیا ہیں؟ کن کن چیزوں کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے؟ مال تجارت میں زرعی زمین کی پیداوار، زرعی زمین اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ پیداوار اگر 725 کلو گرام سے زیادہ ہو، خواہ سال میں 2 دفعہ ہو جائے، اس پہ جو ہے وہ عشر ادا کیا جائے گا۔ اور عشر کے بارے میں بہت لاجیکل طریقہ رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر وہ جو ہے وہ بارش سے زمین سیراب ہو رہی ہے، تو پانی تو اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیا، تو اس پہ 10% کے حساب سے زکوٰۃ یا عشر ادا کی جائے گی۔ لیکن اگر ٹیوب ویل ہے یا اونٹوں اور جانوروں کی مدد سے جو ہے اسے سیراب کیا گیا ہے، تو اس پر 5% کے لحاظ سے عشر ادا کیا جائے گا۔ کسی کی زمین سے دفینہ نکل آیا، یعنی کوئی قیمتی دھات یا سونا وغیرہ نکل آیا، تو اس پر 20% زکوٰۃ ہوگی۔ کسی شخص نے فیکٹری لگائی، اب فیکٹری میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک قابل فروخت، ایک اسے کہتے ہیں فکسڈ ایسٹ، را مٹیریل اور پروڈکٹ دوسرے ہوتے ہیں۔ تو جو فکس ایسٹس ہیں، جو بلڈنگ ہے، مشینری ہے، گاڑی ہے، کمپیوٹر ہے، یہ چونکہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن وہ شخص را مٹیریل خرید کر لایا اور اس سے کوئی چیز کپڑا وغیرہ بنایا، تو را مٹیریل جتنا پڑا ہوا ہے فیکٹری میں اور جو پروڈکٹ ہے اس کا حساب لگا کے اس پہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی ایکسپنسز نکالنے کے بعد۔ کسی نے رقم کو محفوظ کر لیا کہ حج کروں گا بعد میں، یا بچوں کی شادی کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، جائیداد خریدنے کے لیے کوئی رقم یا پلاٹ رکھا ہوا ہے، ان سب پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ کسی کو قرض دیا لیکن قرض ملنے کی امید ہے، تو وہ قرض گویا آپ ہی کا ہے، جو کہ آپ کی جانب لوٹ آئے گا، اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ آج کل یہ سافٹ منی، بٹ کوائنز، پرائز بانڈ وغیرہ اور NIT سرٹیفکیٹس، یہ ان کا بھی رواج ہے، اور یہ کیش اور قرض کے حکم میں آتے ہیں۔ ان میں سے ناجائز منافع الگ کر کے اصل قیمت اور پروفٹ پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ کچھ دوستوں نے مل کر کمپنی کھولی اور کمپنی چل رہی ہے، تو اب سب کو مل کر اس کمپنی میں سے وہی فکس ایسٹ اور اخراجات نکالنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر
कोई शख्स नहीं कर रहा और 4 लोग हैं, बाकी जो है वो 3 नहीं देना चाह रहे, आपको देना है, तो आप अपने हिस्से की ज़कात इसी लिहाज से उसी तनासब के साथ जितना आप उसका उस कंपनी में शेयर है आप निकालेंगे और उसे करीब गुरबा तक पहुंचाएंगे। बैंक में किसी ने रकम रखी हुई है तो असल रकम पर ज़कात अदा करनी होगी, सूद पर नहीं देनी होगी। किसी के पास ज़ाती मकान रहने के लिए है, गर्मियों में कहीं रहता है, सर्दियों में कहीं, तो उन दोनों मकानों पर ज़कात नहीं है। ज़ाती सवारी हो, गाड़ी हो, हत्ता कि अगर जहाज भी किसी शख्स के पास हो तो उस पर भी ज़कात अदा नहीं की जाएगी। खेती बाड़ी के जानवर हों, मवेशी या सवारी के जानवर हों, उन पर भी ज़कात अदा नहीं की जाएगी। अगर किसी के पास हीरे ज़ाती इस्तेमाल के लिए हो तो उन पर ज़कात नहीं है। हाँ, अगर कोई हीरों का कारोबार करता हो, अफ्रीका से ला के और बेचता हो, तो उस पर मुझे ज़कात अदा करना होगी। ज़रई ज़मीन की कीमत पर ज़कात नहीं है। सब्जी चूँकि जल्दी ख़राब हो जाती है तो इस पर भी शरीयत ने ज़कात नहीं रखी। कोई मकान या दुकान बनाया और बना के किराए पे दे दिया तो प्रॉपर्टी की मिल्कियत पे ज़कात नहीं है। जो किराया साल भर वसूल होता रहा उसमें से एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो रकम बाकी बचेगी उस पर ज़कात अदा करनी होगी। किसी का रेंट कार का बिजनेस है या किसी ने कोई बस खरीद कर या कोई मिनी बस खरीद कर रोड पर डाल दी तो गाड़ियों की कीमत पर ज़कात नहीं है, बल्कि आमदनी जो खर्च निकालने के बाद है उस पर ज़कात होगी। माल वक्फ और जो मुश्तरका चंदे जिस तरह हमारे अफगान या पठान भाई करते हैं, उनके माल वक्फ होता है, मुश्तरका चंदे होते हैं, क्योंकि उसका कोई ओनर नहीं होता तो उस पर ज़कात नहीं होगी। प्लॉट अगर मुनाफे के लिए खरीदे हैं, बेचने के लिए, तो इसमें ज़कात देना होगी। लेकिन अगर ज़ाती मकान बनाना है तो ज़कात नहीं देना होगी। लेकिन इसलिए लिया है कि प्लॉट के बाद में अच्छा बिक जाएगा, तो बेचकर ज़ाती मकान बनाएंगे तब भी इस पर ज़कात अदा करना होगी। अगर नीयत वाज़े नहीं है कि प्लॉट किस लिए है, बेचने के लिए है या ज़ाती मकान बनाने के लिए, तो उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन जिस दिन नीयत कर ली उस दिन से ज़कात का हिसाब शुरू हो जाएगा। और प्लॉट के बारे में ये है कि जब प्लॉट की ज़कात किस तरह निकाली जाएगी, जिस दिन ज़कात निकाली जा रही है उस प्लॉट मुतवक्की कीमत क्या है, कि अगर जो है वो किस्तों पर प्लॉट है तो जितनी किस्तें दे दी गई हैं उतने आप उसके मालिक हो गए हैं, उस पर ज़कात अदा की जाएगी। या ये कि अभी जो है वो प्लॉट का मामला नुस है, अभी दरमियान में है, लेकिन फाइल है और आपकी फाइल बिक सकती है, तो फाइल जितने की बिक सके उस पर जो है ज़कात अदा की जाएगी। ये कहीं बार आपने प्लॉट खरीदा, अब प्लॉट बेचने वाला भाग गया और अभी प्लॉट अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ और वो बिक भी नहीं सकता, तो ऐसे प्लॉट पर ज़कात नहीं होगी। कर्ज के मामला भी बहुत जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। कर्ज कई तरह का होता है। एक इंसान ज़ाती मजबूरी के लिहाज से कर्ज लेता है, फिर कुछ कर्ज जो है वो लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ कर्ज ऐसे होते हैं उनके अमाउंट बहुत कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। तो इन तमाम अक़साम के मुख्तलिफ अहकामात हैं। अगर ज़ाती मजबूरी के लिए किसी ने कर्ज लिया तो उसका जो असल सरमाया है उसमें से कर्ज की तमाम मकदार निकाल कर और अखराजात निकाल कर जो बाकी रकम बचेगी, अगर वो निसाब को पहुंचती है तो उसे ज़कात अदा करना होगी, वरना नहीं करना होगी। तजारती कर्ज है, किसी ने लॉन्ग टर्म बड़ी अमाउंट का कर्ज लिया फैक्ट्री लगाने के लिए, तो बड़े तजारती कर्जे की सूरत में 1 साल की इंस्टॉलमेंट टोटल एसेट्स में से माइनस करने के बाद ज़कात अदा की जाएगी। इस तरह किसी ने मॉर्गेज पे मकान लिया, उस सूरत में भी 1 साल की इंस्टॉलमेंट एसेट्स में से निकाल कर बाकी रकम पर ज़कात अदा की जाएगी। कर्ज दिया, कर्ज मिलने की उम्मीद है, ज़कात अदा की जाएगी। कर्ज देने के बाद मालूम हुआ कि अब तो मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और कई साल के बाद अचानक कर्ज मिल गया, तो सिर्फ 1 साल की ज़कात अदा करना होगी। जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं उनमें गाड़ियों के लोन भी हैं। अगर किस्तों पर गाड़ी खरीदी है, क्योंकि ये अमाउंट छोटी होती है, तो इस बारे में फ़ुक़हा का ये कहना है कि जिस महीने में आप ज़कात अदा कर रहे हैं उस महीने की ड्यू किस्त जितनी भी है आप दे रहे हैं मंथली इंस्टॉलमेंट, वो अपने टोटल एसेट्स में से माइनस करके और बाकी अखराजात माइनस करके आप उस पर ज़कात अदा करेंगे। कोई कमेटी डाली जिसे हम बीसी कहते हैं, उसमें जितनी किस्तें अदा की हैं वो आपकी हैं, उन पर आपको जो है वो ज़कात अदा करनी होगी। प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं उनकी ख़ास मकदार तनख्वाह में से जमा होती रहती है और उनको एंड ऑफ सर्विस के तौर पर मिलती है, तो इसमें इंसान पहले से लिख कर दे दे कि मुझे इसमें सूद ना दिया जाए, क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का हिसाब होता है
اور اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے 25-30 سال کے بعد، تو شروع سے انسان لکھ کر دے دے کہ مجھے سود نہیں لینا، تو آپ کی اصل رقم باقی رہے گی، وہ جتنی ہوگی اس کو آپ اپنے ٹوٹل ایسٹ میں شامل کریں گے، اور ملنے کے بعد یا یہ کہ آپ اگر سال بہ سال حساب کرتے رہیں تو اس لحاظ سے اسے ادا کرنا ہوگا۔ زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چاہیں تو 1 سال کی ایڈوانس زکوٰۃ اگلے سال کی بھی چاہیں تو دے دیں، اگر آپ کو کوئی ایسا ضرورت مند نظر آ رہا ہے کہ جس ضرورت ہے، یا یہ کہ آپ چاہیں تو اپنے سال کی زکوٰۃ کو قسطوں میں ڈیوائڈ کر کے ہر مہینے تھوڑی تھوڑی مقدار میں ادا کرتے رہیں، لیکن یاد رہے کہ ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا بہتر ہے، بعد میں جمع ہو جاتی ہے اور مشکلات ہوتی ہیں۔ شیئرز کے بارے میں یہ کہ شیئرز کی بہت سی اقسام ہیں، یہاں پر میں نے صرف 2 لکھی ہیں۔ ایک تو ڈیویڈنڈ کے لیے ہوتا ہے، جس میں شیئر سالانہ نفع حاصل کرنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ کہ اگر کمپنی کے آپ کو اثاثوں کا علم ہے کہ کمپنی کے ٹوٹل ایسٹس کتنے ہیں، اور اس میں سے جو ہے نا وہ یعنی جو فکس ان کے جو ایسٹس ہیں اس میں سے اگر جو ہے نا وہ قابل فروخت حصے الگ ہو سکتے ہیں تو ان کی آپ جو ہے تناسب کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ کل قیمت فروخت پر آپ احتیاطاً زکوٰۃ ادا کریں۔ وہ شیئرز جو کہ آگے فروخت کرنے کے لیے آپ نے خریدے ہیں کیپٹل گین کے لیے، ان کی جس دن زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس دن جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جتنے اور بھی فائنینشیل انسٹرومنٹس ہیں، مثلا بانڈز ہیں، سرٹیفکیٹس ہیں، یہ سب قرض کے حکم میں آتے ہیں اور ان کی اصل قیمت پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی، جبکہ NIT یونٹ کی قیمت فروخت پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ کچھ مسلینس چیزیں ہیں، زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ لینے والا ہو سکتا ہے کہ اپنی عزت نفس کو مجروح ہوتا محسوس کرے، تو یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ بینک میں پیسے رکھے ہوئے تھے، بینک میں زکوٰۃ کاٹ لی، اگر بینک صحیح جگہ استعمال کر رہی ہے تو آپ کو دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر بینک میں صحیح جگہ استعمال نہیں ہو رہی تو آپ کو دوبارہ دینی ہوگی۔ زکوٰۃ دینے کے بعد معلوم ہوا کہ آپ نے خود زکوٰۃ دی، معلوم ہوا کسی غیر مستحق کو دے دی، تو آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے کا ڈبل فائدہ، دوہرا اجر ملتا ہے۔ زکوٰۃ کے مال میں سے حج نہیں کروایا جا سکتا۔ جس طرح نماز عورت نے خود پڑھنا ہوتی ہے، اس طرح زکوٰۃ بھی اپنے زیورات میں سے عورت کو خود ہی ادا کرنی چاہیے۔ کون لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں؟ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ غیر مسلم اگر ایمرجنسی کی حالت میں ہو تو اسے جو ہے نا وہ اضطراری کیفیت کے تحت جان بچانے کے لیے زکوٰۃ میں سے مدد کی جا سکتی ہے۔ والدین، اولاد، شوہر، بیوی، یہ چونکہ ہمارے مملوک میں آتے ہیں اور ہم ان کے اخراج کے ذمہ دار ہیں، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، اس معاملے میں اختلاف ہے کہ اگر بیوی امیر ہے اور شوہر غریب ہے تو بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے نہیں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ بیوی اپنے غریب شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ ضروریات اصلیہ کے بعد اگر کسی کے پاس 1627 ریال یا 1,21,000 یا 3,000 رقم موجود ہو تو وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اچھا، تعمیراتی کاموں میں زکوٰۃ استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اگر بلڈنگیں بنانے میں زکوٰۃ استعمال کی جائے گی تو پھر سب لوگ جو ہے نا وہ بلڈنگ بنائیں گے، تو غربا اور فقراء اور مساکین کی مدد نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ مساجد، سڑک، پل اور ہسپتال کی تعمیر زکوٰۃ سے نہیں ہو سکتی۔ مدارس جہاں بچے پڑھتے ہیں مذہبی تعلیم کے لیے، ان کی عمارت پر زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، کیونکہ مستحق طلبہ بھی جو ہے وہاں آ کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو طلبہ غریب ہوں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور نفع بخش دنیاوی تعلیم کے مستحق طلبہ کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پانی کے پروجیکٹس جس میں امیر اور غریب سب فائدہ اٹھاتے ہوں، اس پہ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ ہسپتال کے آلات ہیں، انسٹرومنٹس، ایمبولینسز، بلڈ بینک، بلڈنگ وغیرہ، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ انسان کو اپنی ایک بیلنس شیٹ بنانی چاہیے، اس میں ایک جانب ایسٹس لکھے، دوسری جانب لائبلٹیز۔ ایسٹ میں جو بھی اس کے پاس جو ہے نا وہ سلور، گولڈ، کیش یا اور ٹولز وغیرہ ہیں وہ لکھے جائیں۔ کوئی شیئر کہیں پہ ڈالا ہوا ہے، کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، لون لیا ہوا ہے جو کہ واپس کرنا ہے وہ آپ کے پاس ہے، سیونگ جو کہ بچوں کے لیے، حج کے لیے ہے، را مٹیریلز ہیں، اور اس طرح کی اور چیزیں اگر ہیں ان کو ایک جانب لکھ لیں۔ دوسری جانب جو قرضے ادا کرنے ہیں، سروس چارجز ہیں، یوٹیلیٹیز کے بلز ہیں، امپلائیز کی سیلریز ہیں، مارگیج کی پیمنٹس ہیں اور انسٹالمنٹس ہیں، ان سب کو ٹوٹل ایسٹ میں سے لائبلٹیز کو مائنس کرنے کے بعد جو مقدار بچے گی اس سے 40 سے تقسیم کرنے کے بعد آپ کی زکوٰۃ نکل آئے گی اور وہ آپ کو ادا کرنی ہوگی۔
ज़कात इबादत है और इसका अदा करना लाजमी है। जो शख्स इसका इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा, और जो नहीं देगा वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा और गुनाहगार होगा। ज़कात के अलावा भी हदीस में आता है, बाकायदा अहादीस की किताबों में चैप्टर लिखे हुए हैं जिनका उन्वान है इन्न फी मालिन हक़्क़ुन सिवा ज़का, तुम्हारे माल में ज़कात के अलावा भी हक़ है। ज़कात तो दरअसल बोतल बोतल का ढकना खोलना है, और उसके बाद जो है असल चीज़ तो सदक़े की शक्ल में आनी है, जो कि ज़्यादा मकदार में भी हो सकती है। फरमाया गया कि तुम्हारे माल में ज़कात के अलावा भी दूसरों का हक़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उबई बिन काब को ज़कात जमा करने के लिए एक जगह भेजा। उन्होंने एक बद्दू के माल में हिसाब लगाया तो 5 ऊँट थे, तो एक ऊँटनी का बच्चा ज़कात के तौर पर उनसे तलब किया। उस शख्स ने ऊँटनी का बच्चा देने से इनकार कर दिया और कहा कि इसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं और बड़ी ऊँटनी देने पर इसरार किया जिसका फ़ायदा उठाया जा सके, जिसका दूध और जिससे सवारी ली जा सके। हज़रत उबई ने बड़ी ऊँटनी कबूल करने से इनकार किया। यानी मामला देखिए कि इख्तिलाफ कहाँ हो रहा है। ज़कात देने वाले ज़्यादा देने चाह रहे हैं और लेने वाले ज़्यादा लेना नहीं चाह रहे हैं। मामला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचा। आपने वजह पूछी और उसके बाद आपने बड़ी ऊँटनी को कबूल फरमाया और बरकत की दुआ की। अब अंदाज़ा कीजिए कि हुज़ूर की दुआ का कितना उन शख्स को फ़ायदा हुआ होगा। एक शख्स ने खैरात मांगी, मस्जिद नबी में आप बैठे हुए थे सहाबा के साथ। आपने फरमाया कि फलां जगह जाओ, मेरे नाम पर सामान खरीद लो। हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह ने आपको इसका मुकल्लफ नहीं बनाया। जब आपके पास माल नहीं है तो नहीं है। हुजूर को ये बात पसंद नहीं आई अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप खामोश हो गए। वहाँ बैठे हुए एक अंसारी सहाबी ने आपकी इस बात की तायद की, तो हुजूर इस बात पर बहुत खुश हुए और उन साहब को भेज दिया कि जाकर दुकान से माल खरीद लो। ज़ैद बिन हारिसा गुलाम थे, उनके फेवरेट घोड़े का नाम शिबला था। उसको अल्लाह के रास्ते में दे दिया। जब कुरान की आयत नाजिल हुई कि अपना दिल पसंद माल अल्लाह के रास्ते में तक़सीम ज़कात में दो, खर्च सदक़े में दो, तो उन्होंने वो घोड़ा अल्लाह के रास्ते में दे दिया। हुजूर ने वो घोड़ा ले लिया और शाम को उनके बेटे उसामा को वापस कर दिया। वालिद सुबह घोड़ा सदक़े में देकर आए और शाम को बेटा वही घोड़ा लेकर, तो बहुत दुख हुआ, उदास हुए। हुजूर के पास पहुँचे और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, क्या आपने मेरा सदका कबूल नहीं किया? आपने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल ने तुम्हारे सदक़े को कबूल किया, लेकिन हमने तोहफ़तन उसामा को दे दिया। ये सुनकर उन्हें इत्मीनान हुआ। सदक़े तरगीब के लिए, ज़कात के अलावा ज़कात की तरगीब के लिए भी बहुत सी हैं जिसमें अल्लाह के रसूल ने लोगों से कहा सदका दिया। सबसे अच्छा शख्स वो है। हदीस में आता है कि इत्तकुन्नार लौ बिशिक्क़ि तमर। हदीस में आता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान अपने सामने अल्लाह ताला को देखेगा। अल्लाह ताला बगैर मुतरजम के उससे बातचीत कर रहा होगा। वो नीचे देखेगा तो जहन्नुम होगी, सामने अल्लाह ताला होंगे। ये बताने के बाद हुजूर ने फरमाया इत्तकुन्नारा लौ बिशिक्क़ि तमर, अपने आप को उस जहन्नुम की आग में गिरने से बचाओ, खा तुम खजूर का एक टुकड़ा देकर ही अपने आप को बचा सको। एक और हदीस में आता है कि यदुल उलिया खैरुम मिन यदुस सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। एक सहाबी आए, अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, मैं सदका करना चाहता हूँ, क्या करूँ? तो आपने फरमाया कि पानी का सदका करो। उन्होंने एक कुआं खोद दिया और उस पे लिख के लगा दिया कि ये कुआं मेरी वालिदा के अजर के लिए है, ताकि इसका सवाब उनको पहुंचता रहे। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला सदके की एक खजूर को अपने दाएं हाथ में लेते हैं और उसकी परवरिश करते हैं, यहाँ तक कि वो पहाड़ के बराबर हो जाती है। यानी इंसान तो एक खजूर और एक दिरहम, एक दिनार और एक रियाल और एक रुपया सदका करके भूल जाता है, लेकिन वो इखलास की बुनियाद पर, तकवे की बुनियाद पर अल्लाह के यहाँ परवरिश पाता रहता है और पहाड़ों के बराबर हो जाता है। फिर यतीमों की मदद की बहुत तरगीब दी गई। आपने फरमाया कि अना व काफिल यतीम फिल जन्नत हाकज़ा, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इन दो उंगलियों की तरह, यानी जिस तरह दो उंगलियां मिली हुई होती हैं, यानी वो शख्स मेरे साथ जन्नत में होगा। फिर हदीस में आता है कि नाबीना की मदद करना भी सदका है। मस्जिद नबी में असहाब सुफ़ा का चबूतरा, जो कि मुसलमानों की पहली यूनिवर्सिटी थी, जहाँ तालीम
دی جاتی تھی، علوم دیے نہیں بلکہ علوم بنائے جا رہے تھے، وہاں پر صحابہ بیٹھتے علم حاصل کرتے، اور ان کے لیے کوئی روزگار کا انتظام نہیں تھا، لوگ کھانا دے جایا کرتے تھے، کچھ شخص کھجور کے خوشے لٹکا کے چلے جاتے۔ ایک دفعہ حضور وہاں آئے، تشریف لائے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے دیکھا کہ کھجوروں کا ایک خوشہ لٹکا ہوا ہے، اس میں کچھ کھجوریں اچھی تھیں اور کچھ اچھی نہیں تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص چاہتا تو اچھی کھجوریں بھی ان لوگوں کے لیے دے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اب اس کو بھی بدلے میں ایسی ہی ردی کھجوریں کھانے کو ملیں گی۔ پھر اس کے علاوہ ایک تلقین اللہ کے رسول نے یہ بھی کی کہ کسی مسلمان کو خوش کرنا، اس کے دل میں خوشی کو داخل کرنا، یہ بھی بڑے اجر کا کام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک بہترین اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے سرور تدخلونہ علی قلب مومن، کہ تم کسی مومن کے دل میں اچانک خوشی داخل کر دو۔ اور وہ اچانک خوشی کیسے؟ اسے کھانا کھلا کر خوش کر دو، اس کا قرض ادا کر کے خوش کر دو، یا اس کی کوئی تکلیف دور کر کے خوش کر دو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرا یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد نبوی میں 1 مہینہ بیٹھ کر اعتکاف کرنا، اس سے بہتر ہے کہ میں چل کر جاؤں اور کسی مومن کی کوئی مشکل یا اس کی حاجت کو دور کر دوں، یعنی کتنا زیادہ اجر ہے خدمت خلق کا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خدمت خلق کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں سے مال لیتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ لوگ بھی بہت قابل فخر اور عظیم لوگ ہیں۔ عزیز بھائیو، اس کے ساتھ ہی میری زکوٰۃ کے بارے میں پریزنٹیشن ختم ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، بالخصوص رمضان کے اس مہینے میں اخلاص کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات نکالنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کا اجر 700 گنا اور اس سے بڑھ کر 4900 4900 گنا تک جا سکتا ہے اخلاص کی بنیاد پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، یہ بات رکھنے پہ ہمارے سامنے بہت ہی اہم موضوع پہ انشاءاللہ، جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں ہماری زکوٰۃ، کوشش ہے کہ ہماری زکوٰۃ جو ہے اس میں ادا کر لیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ کچھ چند سوالوں کے لیے اوپن کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ کائنڈلی اپنا ہینڈ ریز کر لیں، اور پھر ہینڈ ریز کے حساب سے ہم اس کے حساب سے ہم چلیں گے۔ اس سے پہلے میں ایک دفعہ اور اسکرین شیئر کر دیتا ہوں، وہ دکھا دیتا ہوں جو گروپ ہے۔ اگر آپ مجھے 1 سیکنڈ دیں، میں ایک گروپ دکھا دیتا ہوں۔ جی، یہ گروپ ہے، ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے جو ساتھی ابھی جوائن کیا ہے جنہوں نے۔ یہ اس واٹس ایپ گروپ کے ذریعے آپ اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، اگر اس موضوع پہ سوال کوئی آپ کے پاس ہے تو یہ واٹس ایپ گروپ کرنٹلی جوائن کر لیں۔ ساتھ میں ہمارے اس وقت عدنان بھائی ہیں، عدنان بھائی بھی ماڈریٹر ہیں اس گروپ میں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ باقی ہم ابھی جو ہے اس 10 منٹ کے لیے انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم لوگ ابھی یہاں سوالات لے سکتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ اور عدنان بھائی بھی ہیں ہمارے ساتھ، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ نبیل بھائی، آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں اور اپنا السلام سوالات پوچھ علیکم۔ لیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک عزیز کو کچھ لون میں نے ان کو دیا تھا، لیکن ان کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ لون ریٹرن کر سکیں، اور ان کو اور بھی دوسری مشکلات پیش آئی ہیں۔ تو ایسا ممکن ہے کہ اس لون کو ہم زکوٰۃ میں کنسیڈر کر سکتے ہیں، یا پھر وہ لون اگر میں ان کو چھوڑتا ہوں تو صدقے کی صورت میں ان کو چھوڑ سکتا ہوں؟ نوید بھائی، بہت اہم سوال آپ نے کیا، یہ بڑی کامن صورت ہے۔ دیکھیں، زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا معاملہ نیت پر ہے، اور زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی نے کسی کی مدد کی اور قرض دیا اور پیسے پھنس گئے، ملنے کی امید نہیں ہے،
تو اس وقت پھر زکوٰۃ کی نیت نہیں کی جا سکتی. اس کو آپ صدقے میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ دیتے وقت اس کی نیت کی جائے. اچھا، اس میں ایک ایڈیشن یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اس رقم کے ملنے کی امید نہیں ہے تو وہ آپ کی ویسے بھی جو ہے وہ آپ کی ملکیت رہی نہیں جس کو آپ زکوٰۃ کے طور پہ دے سکے. زکوٰۃ آپ اس پیسے میں سے دیتے ہیں جو آپ کی ملکیت ہو. جزاک اللہ. جزاک اللہ. نوید بھائی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. زاہد بھائی بڑی خوشی آپ کو دیکھ کر، بہت دنوں کے بعد دیکھا. زاہد بھائی ایک سوال ہے بارک اللہ. لون کے بارے میں. آپ نے وہاں بتایا کہ جی جو بھی لون آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس کا 1 سال کا بیلنس مائنس کیا جائے گا ایسٹس میں سے. تو کیا یہ وہ ہے کوئی، کیونکہ یہاں پر جو کمپنیاں ورکنگ کرتی ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ وہ 1 سال کا لون مائنس کر رہی ہوتی ہیں کمپنی کے حساب میں سے، وہ تو پورا کا پورا لون وہ کر رہی ہوتی ہیں. تو کیا اس میں مختلف فقہ کا اختلاف ہے؟ لیکن اس میں میں جواب دیتا ہوں، بعد میں عدنان میں بھی ایڈ کر دیں گے. اس سلسلے میں میں نے جو ہے نا جو بات بیان کی ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب سے میں نے یہ چیز لی تھی، اور انہوں نے اس کو مینشن کیا ہے. یہ اجتہاد بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ لون کے بارے میں فرض کریں کہ اگر میرے پاس تو صرف 10 لاکھ روپے ہیں لیکن میں نے 50 لاکھ کا بینک سے لون لے لیا. اب اگر جو ہے میں جب زکوٰۃ ادا کروں گا تو میں جب 10 لاکھ تو میرے پاس ہیں اور 50 لاکھ کا لون ہے، اگر پورا لون مائنس کروں گا تو میں تو پھر زکوٰۃ لینے والوں میں آ جاؤں گا، حالانکہ میرے پاس فیکٹری بھی ہے. تو اس کی شکل انہوں نے تقی عثمانی صاحب نے یہ لکھی ہے کہ اس میں صرف 1 سال کا جو لون کا جو قسط ہوگی 1 سال کی، صرف وہ مائنس کی جائے گی اور اس کے بعد وہ شخص وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. یہ انہوں نے لانگ ٹرم لونز کے تحت لکھا ہے، اور شارٹ ٹرم لونز اور اماؤنٹ انہوں نے اس لحاظ سے ڈیسائیڈ کیا ہے. بلا شبہ اس میں ڈفرینٹ اوپینین ہو سکتے ہیں، اور لیکن میں نے اس کو جو ہے نا وہ مناسب سمجھا، میں اس سے کنونس ہوا تو میں نے اس کو ایڈ کر لیا. باقی عدنان بھائی اس میں کوئی ایڈ کرنا چاہیں تو بالکل ایڈ کر سکتے ہیں. السلام علیکم نوید بھائی، کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت سے؟ جی اصل میں دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں نوید بھائی، میرے خیال میں آپ بزنسز کی بات کر رہے ہیں. بزنس لونز اور جو ہے وہ پرسنل لون میں فرق ہے. پرسنل لون میں جو ہے وہ آپ اپنی بیلنس شیٹ جو ہے وہ اس میں ایسٹس اگر لے رہے ہیں تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ آپ نے جو لون لیے ہوتے ہیں یا تو مارٹگیج کی شکل میں لیے ہوتے ہیں یا پھر جو ہے وہ کار فائنینسنگ کی شکل میں لیے ہوتے ہیں. تو کوئی پروڈیوسنگ ایسٹس کے لیے آپ نے لون نہیں لیے ہوئے ہوتے. اس لیے جو ہے آپ اگر آپ اس کو جو ہے جو ایسٹ آپ نے اس کے اگینسٹ لیا ہوا ہے اس کے اگینسٹ اگر آپ پوری ڈیڈکشن لیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کا ایک اختیاری لون ہے. کیونکہ بزنس لونز جو ہے عموماً پروڈکٹیو مقاصد کے لیے زیادہ تر لیے جاتے ہیں، تو بزنس جو ہے ان کی زکوٰۃ کی کیلکولیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ. ایک سوال اور ہے، شیئرز کے حوالے سے بھی کیا اس میں اختلاف ہے کہ مارکیٹ ویلیو کے اوپر ہوگا یا پرچیز پرائس کے اوپر ہوگا؟ جی نوید بھائی، میں ایک کام کرتا ہوں، گروپ پہ جو ہے میں نے ابھی 2-3 دن پہلے شیئر کیا تھا، اس کے اوپر جو ہے پرچیز پرائس کے اوپر تو کوئی اوپینین نہیں ہے، مارکیٹ ویلیو کے حوالے سے ہی کیلکولیشن ہوگی. مگر 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی. ایک تو کل مارکیٹ ویلیو، اگر آپ نے شارٹ ٹرم جو ہے وہ ٹریڈنگ کے لیے شیئرز خریدے ہوئے ہیں تو پھر آپ اس کی پوری مارکیٹ ویلیو لیں گے. اگر آپ نے لانگ ٹرم جو ہے ویلتھ کریشن کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے بیچنے کا، 3 4 5 8 سال جب بھی ایک مناسب جو ہے وہ ٹارگیٹ اچیو ہوگا تبھی میں بیچوں گا، اس صورت میں اسینشلی آپ نے ٹریڈنگ کے بجائے اس کو بزنس میں اپنا حصہ ڈالنا کے طور پہ اس کو لیا ہوا ہے، تو اس کی پھر کیلکولیشن بزنس ایسٹس کے حساب سے ہوگی. میں آپ کو بھیج دوں گا، اس میں کچھ لوگوں نے کیلکولیشنز کر کے بتائی ہوئی ہیں کہ رفلی جو ہے وہ فار ایگزامپل اگر آپ یو کے کی جو ہے FTSE 100 کا انڈیکس لیں تو ان کی کمپنی کے ان کی جو حلال یا 100 کمپنیز ہیں ان کا جو ہے تقریباً 25% جو ہے زکاتبل ایسٹ ہوتا ہے بیلنس شیٹ کا. تو آپ 25% ویلیو لے لیں، مطلب کچھ بینچ مارکس اس میں دیے ہوئے ہیں، میرے خیال میں اگر آپ تفصیل سے پڑھ لیں گے تو آپ کی کچھ بھی ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ایک لاسٹ سوال اور ذہن میں آیا تھا. زاہد بھائی نے بتایا کہ جی جہاں پر آپ نے پلاٹ لیا ہوا ہے، جہاں فائلیں ہیں اور
جو اس کا پلاٹ میں کیا کہنا چاہیے اسکیم کے لوگ غائب ہیں بھاگ گئے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ابھی ڈیفر کر دی جائے گی, مطلب اس پر نہیں لی جائے گی؟ جی, جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس پہ دی جائے گی. اگر کوئی مارکیٹ ہی نہیں ہے تو ویلیو بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں. مگر ایک اسکیم ہے, فار ایگزامپل ایک سوسائٹی بنی اور انہوں نے پیسے لے لیے اور اس کے بعد وہ بھاگ گئے, اب نہ تو اس کا کچھ کر سکتے ہیں, ٹریڈ کر سکتے ہیں, وہ فائل ٹریڈیبل بھی نہیں ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. میں نے کہا نا کہ مارکیٹ ویلیو پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. اگر مارکیٹ ہی نہیں ہے تو مارکیٹ ویلیو ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے. ٹھیک جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر بھائی, بہت بہت شکریہ. وائٹ گولڈ کا اگر میں معلوم چاہوں کہ جو گولڈ استعمال میں ہے, اگر استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے تو وہ اس پہ زکوٰۃ ہے؟ جی, گولڈ پر زکوٰۃ ہے. اکثر علماء کا اسی پر اتفاق ہے کہ گولڈ استعمال میں ہے یا استعمال میں نہیں ہے. جو گولڈ زیر استعمال ہے اسے نکال کر جو باقی گولڈ ہے اس پہ زکوٰۃ دینا ہوگی. لیکن زیادہ رجحان یہی ہے کہ تمام گولڈ پہ زکوٰۃ نکالنی چاہیے. عارف بھائی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ مستحق کی تحقیق کس حد تک ہمیں کرنی چاہیے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پریزنٹیشن میں میں نے دیکھا تھا کہ مستحق اگر ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ لینے والا جس کو ہم نے دی تھی وہ مستحق نہیں ہے تو دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا کوئی ریفرنس ہے؟ جی, اچھا, اس میں ایسا ہے کہ ایکسکیوز می, انسان جو ہے نا وہ بہت زیادہ تحقیق نہیں کر سکتا. تو آپ کسی کو زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں تو سرسری سے تحقیق کر لیجئے جتنا کہ آپ کی بساط میں ہے, آپ کے بس میں ہے. اور اگر آپ اپنی تحقیق کے مطابق لوگوں سے پوچھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ مستحق ہے تو آپ کو زکوٰۃ دے دیجئے, اور بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں تھا تو آپ کی زکوٰۃ جو ہے نا وہ لگ جائے گی. یہ اس کے واقعات ملتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر زکوٰۃ دے دی اور جو ہے وہ شخص مستحق نکلا یا مستحق نہیں بھی تھا, آپ نے کہا اس کا ریفرنس کیا ہے. اس کے ریفرنس کے بارے میں زکوٰۃ کے حوالے سے نہیں بلکہ مسلم شریف میں ایک حدیث آتی ہے صدقات کے حوالے سے. اب ان صدقات کا نامعلوم زکوٰۃ کے ریفرنس میں آیا کہ ایک شخص رات کو نکلا اور رات کو نکلنے کے بعد اس نے نا کسی کو صدقہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو ایک تاجر تھا جسے اس نے اپنا صدقہ دے دیا. وہ اگلی رات کو پھر نکلا تو لگتا ہے یہ زکوٰۃ کا معاملہ تھا کہ اسے وہ ادا کرنی تھی اور وہ خفیہ طور پہ چھپ کر دینا چاہ رہا تھا, تو اسے زکوٰۃ دی تو معلوم ہوا کوئی فاحشہ عورت تھی, اس کو زکوٰۃ دے دی. اور تیسری رات کو نکلا تو پھر ایک غیر مستحق کو زکوٰۃ دے دی. تو 3 راتوں تک جو نا یہ ہوتی رہی. اور وہاں پر جو شہر تھا, یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے مسلم شریف کی, کہ یہ معاملہ یہ مشہور ہو گیا کہ ایک صاحب نہیں بلکہ 3 روز تک غیر مستحق افراد کو زکوٰۃ دی جاتی رہی. تو اس حدیث میں آتا ہے کہ اس دینے کا فائدہ یہ ہوا کہ جو دینے والے کی نیت, اس کا اخلاص, وہ چھپ کے دینا چاہ رہا تھا کہ اس رقم کے لینے کے بعد فاحشہ عورت نے برا کام چھوڑ دیا, اور جو تاجر تھا اس نے تاجر کے اندر تجارت میں چور بازاری چھوڑ دی. اور ایک تیسرا شخص بھی تھا جو غلط کام کیا کرتا تھا, شاید چوری کیا کرتا تھا, اس نے چوری کرنا چھوڑ دی. تو اس کے اثرات تو ہوتے ہیں. تو شاید اسی بنا پر یہ کہا گیا کہ آپ نے جو تحقیق کرنے کے بعد زکوٰۃ دے دی, بعد میں معلوم ہوا کہ وہ صحیح نہیں تھی تو آپ کو دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ ادا کی تھی. جی عدنان عدنان کچھ ہے اس پہ ایڈ کرنے کا؟ عدنان میں کچھ عدنان بھائی کہیں نہیں آپ جاری رکھیے, ماشاءاللہ اچھی طریقے سے ایکسپلین کر دیا. 3 لوگ اور ہیں میرے خیال میں, 3 کے بعد جائیں. جی چلیں, نذیر بھائی آپ کا ہم لے لیتے ہیں سوال. جی السلام علیکم رمضان کریم, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. میرے 2 پوائنٹ تھے. ایک تو یہ جو بیلنس شیٹ میں 40 کا فارمولا تھا, کائنڈلی تھوڑا وہ ایکسپلین کر دیجیے گا. دوسرا آپ نے عرض کیا تھا کہ جو گولڈ ہوگا وہ اگر فیملی جو ہیں, جو بھی لیڈیز ہیں, ان کو خود اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی, تو لائک ان کے پاس تو سورس آف انکم تو نہیں ہوتا, تو اس کی کیلکولیشن جو بھی ہوگی تو جو فیملی کا سربراہ ہوگا وہ دے گا, اور یہ کیش فارم میں ہی دی جائے گی کہ یا
اس کی ادائیگی کچھ جو استعمال میں کوئی سامان یا اس کی فارم بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ کپڑے اکثر لیڈیز کے پاس رکھے ہوتے ہیں، یا اس کی جو ویلیو ہے وہ کیش میں ادا کی جائے گی؟ جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس میں آپ نے کہا کہ زکوٰۃ خواتین کے حوالے سے سوال کیا، تو وہ زکوٰۃ خواتین کو نکالنی ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم ساتھ رہ رہے ہیں ایک فیملی میں اچھے انداز میں، تو شوہر حضرات زکوٰۃ نکال دیتے ہیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی خاتون زکوٰۃ نکال رہی ہے اور اس کے پاس زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی کیش اماؤنٹ نہیں ہے، تو وہ سونے کا کچھ حصہ بیچے، یعنی ایک انگوٹھی بیچ دے یا کوئی ٹاپس بیچ دے اور بیچ کے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو یہ تو معاملہ ہو گیا اس کا۔ تو زکوٰۃ تو ادا کرنی ہے، اگر کیش نہیں ہے تو پھر آپ کو انتظام کرنا پڑے گا یا دینے والوں کو انتظام کرنا پڑے گا۔ جو پہلا سوال تھا وہ عدنان بھائی آپ لے سکتے ہیں سوال کو پہلے والے میں؟ جی اگر ریپیٹ کر دیں سوال۔ وہ بیلنس شیٹ کے حوالے سے سوال تھا۔ جی جی اصل میں میوٹ ہو گیا تھا۔ میں کہتا تھا وہ بیلنس شیٹ میں لاسٹ میں 40 سے آئی تھنک وہ ڈیوائڈ کر رہے تھے، کائنڈلی اس کو ذرا سمجھائیے گا کہ وہ کیسے کیلکولیٹ کر رہے تھے۔ اچھا وہ یہ تھا کہ نا، یا تو آپ جناب اگر آپ نے 2.5% نکالنا ہے تو جو اصل جو ٹوٹل ایسٹ ہے اس کو اگر آپ 40 سے ڈیوائڈ کریں گے تو وہ 2.5% نکل آئے گا اس میں سے، اس لیے وہاں پر 40%۔ اچھا ٹھیک ہے، I got it. Okay, thank you. وہ زکوٰۃ جو ہے مال کا 40واں حصہ ہوتی ہے، تو 40واں حصہ اس لیے سے کرا رہا ہے۔ جی عارف بھائی آپ کا پھر سے سوال ہے؟ ظفر عزیز جی صاحب کا میرا جو سوال تھا، اگر ان ایک کو بتا دیتے۔ یہ کوئک یہ تھا کہ بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جن کے شاید کوئی ان کا چھوٹا موٹا مکان ہوتا ہے ان کے نام پہ، لیکن بظاہر ان کی حالت جو ہے وہ کافی اکنامیکل حالت خراب ہوتی ہے، کھانے پینے کا بھی ایون نہیں ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اب مکان چاہے وہ چھوٹا ہو، شاید صاحب نصاب تو وہ بن جاتے ہیں، لیکن اگر ان کے حالات اس قسم کے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے پرابلم ہے یا تو اس صورت میں کیا ان کو دی جا سکتی ہے؟ جی بالکل دی جا سکتی ہے، وہ پھر وہ مساکین کی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ اگر وہ مانگتے ہیں تو فقیروں والے میں، ورنہ یہ کہ مساکین کی کیٹیگری میں آئیں گے اور ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دیکھیے اس میں گھر اگر ان کے پاس ہے تو موسٹ لائکلی وہ اپنے استعمال میں ہوگا یا کرائے پہ ہوگا، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ نصاب کے لیے وہ کیلکولیشن میں شامل نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور کسی کے پاس اگر کوئی سوالات ہیں؟ جی نوید صاحب آپ کے پاس۔ جی السلام علیکم۔ یہ جو ابھی بتایا گیا کہ گھر کے خواتین کے پاس جو زیور ہوتا ہے، یہ تو میرے خیال میں شاید بہت ہی کامن مسئلہ ہوگا، کیونکہ آواز نہیں آ رہی۔ نوید بھائی سوری، آپ آئی تھنک غلطی سے میوٹ ہو گئے۔ اوکے ابھی صحیح ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی کہہ رہا تھا کہ جو یہ گولڈ والا ایشو ہے گھر کے، یہ تو میرے خیال میں بہت ہی کامن فیکٹر ہے کہ ہر گھر میں ہمارے جو پاکستان میں رہنے والے ہیں وہ تو سربراہی ادا کر رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا ادائیگی وہ کاؤنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سوال نمبر 1۔ دوسرا، فیوچر کے لیے کیا جو اماؤنٹ زکوٰۃ کی بنتی ہے ان کے زیورات کی، کیا وہ سربراہ ان کو ہدیہ کر دے اور وہ اس سے زکوٰۃ ادا کر دے؟ جی عدنان بھائی۔ جی بالکل، اگر کامن جو ہے وہ کیلکولیشن کر کے آپ گھر کا سربراہ ادا کر دے، شوہر ادا کر دے، تو اس سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نوید بھائی آپ کا دوسرا سوال آپ کا کلیئر نہیں تھا، آپ نے دوسرا سوال کیا کیا؟ جی میرا دوسرا سوال ایکچولی یہ تھا، ایک تو پاس کی تھا اس سے سوال کہ جو آپ نے کہا تھا کہ جی اس میں فقہ کا کہا تھا یا جو علماء کا کہا تھا کہ وہ اپنا ہی زیور بیچیں اور اسے ادا کریں، تو ایسا تو نہیں ہوتا گھروں میں، اور تو پاسٹ میں جو ہو چکا، کیونکہ ہم لوگ خود ہی دے رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ، دے آر ناٹ ارننگ پیپل،
تو ان کی اپنی تو کوئی سورس آف انکم نہیں ہوتی، تو ہم ہی ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرح سے یہ کہنا چاہیے کہ ہم ہی ان کو گھر کے خرچے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں پاس میں جو کیا اس کا کیا ہوگا؟ اب عدنان بھائی نے کہہ دیا کہ جو سربراہ ادا کر دی ہے تو وہ بھی ہو جائے گی. تو اس کا مطلب پاس تو کلیئر ہو گیا، سوال کا جواب مل گیا وہاں سے. اور دوسرا ان کا جواب بھی انہوں نے دیا کہ جی فیوچر میں بھی کی جا سکتی ہے. جی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا کامران بھائی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال تھا میرا کہ اگر ایک پلاٹ لیا جائے اس نیت سے کہ اس کو اس پہ کنسٹرکشن کرنی ہے، شاپ بنانی ہے اس کے اوپر، اور اس کو رینٹل پہ دینا ہے، تو الٹیمیٹ ایم یہ ہے کہ اس سے رینٹل انکم لینی ہے، اور اس میں اس دوران اگر پلاٹ جو ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے لیکن ابھی شاپ کی کنسٹرکشن شروع نہیں ہوئی، فار ایگزامپل آپ انسٹالمنٹ پے کر رہے ہیں اور ابھی آپ کو پوزیشن نہیں ملی اور آپ ابھی شاپ نہیں بنا سکتے، لیکن انٹینشن یہ ہے کہ آپ نے اس کو شاپ بنا کے اور اس کے اوپر رینٹل انکم لینی ہے، تو اس پلاٹ کی کیا پوزیشن ہوگی زکات کے حوالے سے؟ تھینک یو. جی عدنان بھائی. اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اپنے ذاتی استعمال کے لیے اگر آپ نے گھر بنانے کے لیے پلاٹ لیا یا رینٹل انکم کے لیے اس کے اوپر کوئی چیز کنسٹرکٹ کر کے آپ جو اس کو رینٹ کے لیے دینا چاہتے ہیں، ایسے پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں، اس کی مالیت پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. جزاک اللہ، شکریہ. چلیں جزاک اللہ. اگر کسی اور کے پاس سوالات ہے تو ہم جی نوید بھائی. معذرت، میں پریزنٹیشن سن کر سوال آ رہے ہیں ذہن میں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کلیئر ہوتی ہیں فیوچر میں ہماری جا کر، جیسے آج ہمیں اس درس کے بعد فار ایگزامپل کوئی کیلکولیشن کے پاس چلا کہ جی پاس میں جو ہے وہ غلط کیلکولیشن تھی، وہ اس کا ریزلٹ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے کہ ایڈیشنل زکوٰۃ نکلے، یا بھی ہو سکتا ہے کہ کم زکوٰۃ ہو جائے. اس کا پاس کا افیکٹ کس طرح سے کیلکولیٹ ہوگا؟ جی عدنان بھائی. ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ کی رہنمائی چاہیے. ظاہر ہے یہ تھوڑا سا فکر کی طرف جا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اگر کوئی زکوٰۃ کیلکولیٹ کی مگر اب جو ہے نئی معلومات کی بنیاد پہ پتہ چلا کہ وہ غلط تھی کیلکولیشن، اس سے زیادہ ہو گئی زکوٰۃ یا کم ہو گئی تو کیا کرنا ہو؟ میرے دیکھیے خیال اس میں تو سلسلے میں پاس میں اگر آپ نے کوئی شعوری غلطی نہیں کی، بس یہ ہے کہ لا علمی کی بنا پہ اگر کوئی چیز کر دی ہے وہ کیلکولیٹ ہو کے اور وہ یہی میرے خیال میں تو اس سے کوئی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے. مگر میں کسی علم کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر صاحب شاید زیادہ ان کے پاس کوئی علم ہو تو. جی اس سلسلے میں یہ کہ انسان کو نا حساب لگانا چاہیے کہ کتنے سال تک وہ زکوٰۃ کم دیتا رہا ہے، تو ان سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اور اگر زکوٰۃ زیادہ دے دی گئی ہے تو اسے آپ ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں آئندہ کی زکوٰۃ میں، یا اسے جو ہے وہ بطور صدقہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو گزشتہ سالوں کی کم زکوٰۃ جو ہے جو دی گئی ہے وہ کیلکولیٹ کر کے ادا کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے طیب، شکریہ. اور وہ جو ریٹ ڈفرینس بھی ہوتا ہے، اب ایک اسی کے اندر مزید ایک وہ جائے کہ اب ایکسچینج ریٹ کے ڈفرینسز آ جاتے ہیں پیچھے جی سال جی کی، جو وہ اس کا جی بھی امپیکٹ اب نیا لیا جائے گا. جی وہ بھی آپ کو اسی گزشتہ سالوں کے ریٹس کو کنسیڈر کرنا پڑے گا. اگر ریٹ ڈفرینٹ ہے تو اس لحاظ سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے پرانے ریٹس کے حساب سے. دیکھیے اس میں میرے خیال میں ایکسچینج ریٹ میں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کی زکوٰۃ جو ہے کون سی کرنسی میں آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں. اگر آپ پاکستانی روپی میں کرتے ہیں تو پاکستانی روپی میں ہی پے کریں گے، چاہے ڈی ویلیو ہو چکی ہو کرنسی بعد میں. اگر سعودی ریال ہے یا یو ایس ڈالر یا کوئی بھی جو آپ کی بیس کرنسی ہے اسی میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. بیس کرنسی کو ذرا پلیز ایکسپلین کریں. بیس کرنسی بیسڈ آن کیلکولیشن اور بیس کرنسی بیسڈ آن یور انکم سورس، اور دونوں بھی ہو سکتی ہیں انکم سورس. نہیں آپ دیکھیں نا، یہاں پہ آپ ماشاءاللہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ پالیسی جو ہے وہ کنسسٹنٹلی اپلائی ہونی چاہیے. تو ہر سال آپ اپنی زکوٰۃ جو کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ ریال میں کیلکولیٹ کرتے ہیں یا آپ روپی میں کیلکولیٹ کرتے ہیں. جو آپ کی کنسسٹنٹ اپروچ ہے کیلکولیشن کی اسی کو برقرار رکھیں گے.
جس کرنسی میں آپ فائنل اماؤنٹ ڈٹرمائن کرتے ہیں وہی جو ہے کرنسی چلے گی. اگر آپ سعودی ریال میں کرتے ہیں شعوری طور پہ ہر سال, تو پھر سعودی ریال آپ کی بیس کرنسی ہے. مطلب اس میں یہ نہیں انکم سورس سے اس کا تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ کس کرنسی کو اپنی بیس کرنسی تصور کرتے ہیں اور اس کو کنسسٹنٹلی ہر سال اپلائی کرتے ہیں. چلیں, آئی تھنک نوید بھائی کے ہو گئے سوالات. ابھی ہم سید علی بھائی کے پاس چلتے ہیں. سید علی بھائی, آپ اپنا سوالات پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جو اگر ایڈوانس میں 1 2 3 سال کی زکوٰۃ دینی ہو کسی کو ہیلپ کرنے کے لیے, اس کی کیلکولیشن کیسے ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ ایڈوانس زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, اور اس کی کیلکولیشن جو ہے نا وہ آپ جس روز ادا کر رہے ہیں اسی لحاظ سے کریں گے, کیونکہ آپ تو اس دن ادا کر رہے ہیں زکوٰۃ. ہاں, اگر بعد میں کوئی میجر ڈفرینس آ جائے تو آپ اسے بعد میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, لیکن ادا کرتے وقت جو ہے نا وہ اسی دن کی ریٹ جو ہے نا وہ اپلائی ہوں گے. جی طاہر بھائی. چلیں, اور کسی کے پاس اگر سوالات ہیں وہ کائنڈلی اپنا ہینڈ ریز کر لیں. ہم آخری 1 2 سوال لے لیتے ہیں, ورنہ یہ ہے کہ یہ واٹس ایپ گروپ بھی ہے, اس پہ بھی آپ کائنڈلی پوچھ سکتے ہیں. فیصل بھائی, آپ نے پہلے بھی ریز کیا تھا, میں آپ کو پہلے لے لیتا ہوں. فیصل بھائی. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ صاحب نصاب ہو گئے اور آپ کے مال پہ 1 سال گزر گیا, تو اس میں جو سیلریڈ پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کی جیسے فار ایگزامپل لاسٹ منتھ سیلری آئی ہے, وہ اس اماؤنٹ میں ایڈ ہو گئی, تو ابھی اس اماؤنٹ پہ تو سال نہیں گزرا, تو اس پہ آپ کیا کریں گے؟ اس کو ایوریج کر کے لیں گے, یا آپ جو آپ کی اس وقت بیلنس شیٹ پوزیشن ہے ایز آف کی بیسس پر زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے؟ جی فیصل صاحب, ڈاکٹر صاحب اس پہ میں لے لوں. اصولاً جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کی اوپننگ بیلنس شیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. جس سال آپ صاحب نصاب ہوئے, جب آپ صاحب نصاب ہوئے, وہ آپ کی اوپننگ بیلنس شیٹ ہے. 1 سال گزرنے کے بعد اوپننگ بیلنس شیٹ کو دیکھیں گے, کلوزنگ بیلنس شیٹ کو نہیں دیکھیں گے. جو ریکوائرمنٹ کی بات بتا رہا ہوں میں, احتیاطاً لوگ جو ہے کلوزنگ بیلنس شیٹ کو دیتے ہیں, کیونکہ تھوڑی سی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے, لوگ زیادہ زکوٰۃ دینا پسند کرتے ہیں, تو کلوزنگ بیلنس شیٹ لے رہے ہوتے ہیں. مگر جو ضرور ریکوائرمنٹ ہے وہ اوپننگ بیلنس شیٹ کی ہے, تو اس میں آخری سیلری آپ کی ایڈ نہیں ہوگی اگر آپ اوپننگ بیلنس شیٹ کی بیسس پہ چل رہے ہیں. تو صرف ایک ایکسیپشن ہے اس میں اوپننگ بیلنس شیٹ کے کانسیپٹ میں, وہ یہ ہے کہ آپ اوپننگ بیلنس شیٹ اور کلوزنگ بیلنس شیٹ دونوں کیلکولیٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور اگر کلوزنگ بیلنس شیٹ جو ہے وہ کم ہے, آپ کے ایسٹ جو زکاتیبل ہیں وہ کم ہو گئے اوپننگ سے کسی بھی وجہ سے, تو پھر آپ کلوزنگ بیلنس شیٹ کو جو ہے وہ بنیاد بنائیں گے, ورنہ آپ کی اوپننگ بیلنس شیٹ ہی چلتی رہے گی. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جزاک اللہ. نبیل بھائی, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. یہ ایک رینٹل پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے. میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا ہے, سو آئی ڈونٹ نو اف دس واز ڈسکس, جس میں مورگیج کے بارے میں تھا کہ 12 منتھس کی جو اس کی پیمنٹس ہیں وہ ہم ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں. میرے پاس ایک رینٹل پراپرٹی ہے جس میں اس ایسٹ کی ویلیو اپنے زکوٰۃ ایسٹس میں کاؤنٹ نہیں کرتا, لیکن جو بینک اکاؤنٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس دن میں کیلکولیٹ کر رہا ہوں اس دن جو بھی میرے پاس کیش ہے اس کو میں لیتا ہوں اس کے اندر. تو لیکن جو بیسیکلی جو رینٹل پیمنٹ جو آتی ہے اتنی ہی مارگیج پیمنٹ چلی جاتی ہے. تو کیا اس صورت کے اندر مجھے مارگیج پیمنٹ اپنے ایسٹس میں سے ڈیڈکٹ کرنی چاہیے, یا پھر کیونکہ میں اس گھر کی ویلیو ایڈ نہیں کر رہا ہوں تو مجھے پیمنٹ بھی ڈیڈکٹ نہیں کرنی چاہیے؟ نبیل صاحب, یہ جو ہے نا احتیاط کی بنیاد پہ ہے, آپ نہ کریں تو بہتر ہے ڈیڈکشنز. یہ جو 1 سال ہے وہ ایک طرح سے رعایتی فتویٰ موجود ہے, مطلب اس کی کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ڈیڈکٹ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک رعایت ہے جو آپ لے رہے ہیں اپنے لونز پہ, اور اگر آپ کی صورتحال ایسی ہے کہ آپ کو اسی مارگیج پراپرٹی سے رینٹل انکم ہو رہی ہے جو ناک آف کر رہی ہے آپ کی فیوچر پیمنٹس کو, تو آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو ڈیڈکشن میں نہ لیں. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی میں کہہ دوں کہ جو لوگ ڈیڈکشن لینا چاہتے ہیں مارگیج کی اگلے 12 مہینے کی, اس میں بھی جو ہے جو پرنسپل ری پیمنٹ ہے صرف وہی ڈیڈکشن الاؤ ہے, جو انٹرسٹ ایلیمنٹ ہے اس پہ ڈیڈکشن الاؤ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر.
फैसल भाई आपके पास मजीद सवालात हैं? नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चल जज़ाकल्लाह। जी नवीद भाई। अदनान भाई एक सवाल आपसे, ये जो अभी सैलरी वाली बात हुई, तो मेरी एक दफा किसी से बात हुई थी एक हिसाब से, तो वो उनकी लॉजिक ये थी सैलरी के ऊपर, जैसे साल भर के दायरे हमें सैलरी मिली जनवरी में, वो 12 महीने तक नहीं, 11 महीने रही, फरवरी में रही, 10 महीने रही, तो उन्होंने कहा कि आप या तो हर महीने के हिसाब से कैलकुलेट करें, अगर आप इस तरह से रनिंग बैलेंस पर आप कैलकुलेट करते हैं, या फिर आप 6 महीने की समझेंगे टोटल आपकी जो साल की इनकम है उसको 6 महीने का के बेसिस के ऊपर आप वो उसको कैलकुलेट करें। तो जरा मुझे इसके ऊपर वो बताइएगा कि ये लॉजिकल है या प्रैक्टिकल किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा सैलरीड पीपल्स की जो बैलेंस है उसको। जी अदनान भाई। जी सॉरी म्यूट था मैं कह रहा हूँ नवीद भाई, जो मैंने कहा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ना, वो ओपनिंग बैलेंस शीट को लेके चलने की, चाहे उसके बाद 12 महीने तक आपको सैलरी मिलती रही हो, क्योंकि वो अगले साइकिल में कवर हो ही जाएगी, वो अगले साल की ज़कात में आ जाएंगी जो पिछले 12 महीने की सैलरी से जो बचत होगी। ठीक है, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मगर आपका दिल जो है अगर मुतमईन नहीं है, तो आप जो है वो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का एवरेज ले लें या क्लोजिंग बैलेंस शीट ले लें, लोग ये भी करते हैं। ठीक है, वो अपने तकवे, अपने एहतियात की बुनियाद पे आप इस तरह की कोई कंसिस्टेंट जो है बेसिस अपना सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट को लेके चलने की है, सैलरी पीपल के लिए भी। ठीक चल जज़ाकल्लाह। ये एक भाई हैं आईफोन उनका है नाम आप अपना सवाल पूछ लें। जी भाई आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आप सवाल पूछ लें। जी, अब मेरी आवाज आपको आ रही होगी शायद। अलीम भाई जी 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 जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन का मैंने किसी से जवाब मांगा था, उसकी कंफर्मेशन मैं चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे अदनान भाई या डॉक्टर साहब इसको क्लियर कर दें। क्या आपका कोई बिजनेस है और उस बिजनेस से के एक तो फिक्स्ड असेट हैं, और हमने ये बात कर ली कि फिक्स्ड असेट के ऊपर ज़कात एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो आपका बिजनेस चल रहा है उसमें आपके पास जो स्टॉक मौजूद है वो स्टॉक बहुत कंटिन्यूअस लेवल के फ्रीक्वेंसी के साथ, बहुत ही कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के साथ हर 2 महीने 3 महीने पे वो स्टॉक रिप्लेस हो रहा होता है, यानी नया स्टॉक आ रहा होता है, पिछला बिक चुका होता है। तो ये जो पूरा का पूरा साइकिल चलता है पूरे साल में, अब इसको कौन बैठ के ये कैलकुलेट करेगा कि मेरा स्टॉक कितना मौजूद था और कितना नहीं था? तो ये सवाल मैंने किसी से पूछा कि उस स्टॉक के ऊपर जो हमारा रॉ मटेरियल कह लें या स्टॉक कह लें, इन्वेंट्री, उसके ऊपर हमें ज़कात देनी है। तो उन्होंने ये कहा कि जी इसका थंब रूल ये बना लें कि 25% आपका स्टॉक जो है वो पूरे साल में हर वक्त यानी कि मौजूद रहता है, यानी जितना भी मौजूद रहता है उसके 25% के ऊपर आप कंटिन्यूअसली ज़कात देते रहें। क्या ये बात सही है या इसका कुछ और फॉर्मूला होगा? जी अदनान भाई। अदनान भाई शायद म्यूट है। अलीम भाई, इस सिलसिले में मैंने एक ना सऊदी आलिम का जवाब पढ़ा था। तो एक साहब ने सवाल किया था कि उनका बकाला है और वो बकाले की ज़कात कैसे निकालें। तो उन आलिम ने जवाब दिया कि जिसे ज़कात निकालनी है उस दिन बकाले का सारा सामान जो कि काबिल फ़रोख्त है, जो कि आप बेचना चाहते हैं, फिक्स एसेट नहीं है, उसकी कीमत उस दिन लगाई जाए और उसमें से 2.5% या 40वां हिस्सा ज़कात के तौर पे अदा कर दिया जाए। तो ये एक तरह के स्टॉक हो गए। तो मेरे ख्याल में जो आपने बात की है, अगर आपकी दुकान में ये स्टॉक्स हैं, साल भर कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो जिस दिन आप ज़कात अदा कर रहे हैं उस दिन जो स्टॉक की वैल्यू होगी उसके लिहाज से ज़कात अदा करनी चाहिए। जहाँ तक मामला 25% का है, 20% का है, वो तो फिर काफ़ी कम अमाउंट हो जाती है।
کہ مجھے اسی لیے حیرت ہوئی ان کے جواب پہ کہ یہ 25% کس اس میں کہہ رہے ہیں کہ 25% پہ دیا جائے، کیونکہ 25% تک تو اسٹاک نیچے آتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو الٹا بڑھ رہا ہوتا ہے نا. تو اسٹاک کم زیادہ ہوتا رہتا ہے پورا سال. مجھے جو ہے نا وہ اس عالم کا جواب پسند آیا سعودیہ کے، جنہوں نے کہا تھا آپ کا پرچون کی دکان ہے، بقالہ ہے، تو آپ اس کا اس لحاظ سے کیلکولیٹ کریں کہ زکوٰۃ دینے والے دن جو آپ کا مال وہاں پر قابل فروخت ہے اس کا پورا یکمشت لم سم حساب لگائیں اور اس کی مالیت کیلکولیٹ کر کے اس میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کر دیجیے. بالکل مناسب فرمایا ڈاکٹر صاحب. سوری میں میوٹ تھا. بالکل ایسی صورتحال ہے کہ جو بزنس کی زکوٰۃ کیلکولیٹ ہوتی ہے وہ عموماً کلوزنگ بیلنس شیٹ پہ ہوتی ہے، کیونکہ فلکچویشن بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے اوپننگ بیلنس شیٹ لینا بزنس کے لیے مناسب نہیں ہوتا. تو جو آپ کی آخری ڈیٹ ہے زکوٰۃ کیلکولیشن کی، اس دن جو آپ کے پاس ریسیویبلز ہیں، انوینٹری ہے، کیش ہے، اس طرح کے جو شارٹ ٹرم ایسٹس ہیں، انویسٹمنٹس ہیں چھوٹی، وہ سب آپ جو ہے آج کی مالیت پہ، یعنی اگر آج کیلکولیٹ کریں تو وہ لے لیں. جزاک اللہ خیر. جی عدنان بھائی اور سوال باقی ہیں یا میرے خیال میں کوئی آئی فون صاحب، وہ آئی فون علیم والے بھائی تھے، کون صاحب؟ وہ علیم بھائی تھے. چلیں آئی تھنک مجھے لگتا ہے اور کوئی سوال ہے نہیں فردر، تو اس کو ہم اختتام پہ لے کے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر. آپ ہمارے ساتھ پچھلے ہفتے بھی اور اس ہفتے بھی آپ نے اپنا ٹائم نکالا، قیمتی وقت اس بڑے اہم موضوع کے لیے. اب آپ سے درخواست ہے کہ آپ کائنڈلی اس کی اختتام کے لیے دعا بھی کر لیں. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کرم فرما. یا اللہ آج کی محفل میں جو بھی کہا اور سنا گیا، یا اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو چیز صحیح بات کہی گئی، یا اللہ وہ صرف تیری توفیق کی بنیاد پر ہوا، اور جہاں کہیں غلطی ہوئی ہمیں معاف فرما اور اسے ہمارے ذہنوں میں سے محو فرما دے. یا اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ اور صدقات اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں رمضان میں ڈھیروں نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما. یا اللہ تو نے ہمیں رمضان عطا کیا، تو ہی ہمارے رمضان کی محنت کو قبول کرنے والا ہے، تو اسے قبول فرما. یا اللہ تمام حاضرین محفل کی جائز خواہشات کو، ضروریات کو دور فرما. یا اللہ دور فرما اور ان کی مشکلات کو حل فرما. یا اللہ تیرے علاوہ کوئی ان مشکلات کو حل کرنے والا نہیں ہے. یا اللہ رحم فرما، کرم فرما. یا اللہ جن لوگوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، اس کے لیے ایڈ بنائی، لوگوں کو بتایا، انوائٹ کیا، ماڈریشن کا فریضہ انجام دیا، یا اللہ ان سب کو اس کا بہترین عمل دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. آپ باقی ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا. اگین یہ میں نے QR کوڈ لگایا ہوا ہے، آپ اسکین کر لیں اگر آپ گروپ کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں فردر سوال جواب آپ کا ہو سکتا ہے. باقی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سب سے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام.